بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملاح تھا، دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملاح اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملاح حیران رہ گیا۔ ملاح چونکہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اسے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ملاح کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ مجھے ایک جن نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت ہے اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور وہ کاٹ کر تجھے کھا جائے یا تجھے چھوڑ جائے۔ اچھا ہوا کہ میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگی، شاید کوئی اور ہوتا تو مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا۔ جنگل میں ہوتا ہوا ملاح کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اسے نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملاح کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن پھر بھی ملاح نہ مانا۔ بادشاہ نے کہا پھر میری یہ شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جوابات نہ دے سکے پھر یہ طوطا میرا ہوا، اور اگر تم نے جواب دے دیے نہ صرف طوطا تمہارا ہوگا بلکہ اتنی دولت تجھے دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں عیش سے زندگی گزار سکیں گی۔ ملاح نے پوچھا وہ 2 سوال کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں؟ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملاح بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت وہ اسی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی لیکن اسے ان سوالات کے جواب نہ ملے۔ بالآخر طوطا بھی اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس نے پوچھا آخر کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں گا۔ ملاح نے اس کو اپنی پریشانی بتا ہی دی اور کہا کہ کل آخری دن ہے اور اگر کل صبح تک میں نے بادشاہ کو ان سوالات کے جواب نہیں بتائے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ طوطا سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے ملاح نے اسے سنہری مچھلی والا واقعہ سنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس نیک دل پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پری حاضر ہو گئی۔ ملاح نے پری کو بادشاہ والا سارا واقعہ سنا دیا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالات کے جواب دے دیے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور بہت آرام سے رات کو سو گیا۔ صبح سویرے بادشاہ کے باشندے آئے اور ملاح کو لے گئے بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملاح کو ان سوالات کے جواب نہیں آتے، اب وہ اپنا نایاب طوطا میرے حوالے کر ہی دے گا۔ اس نے پوچھا لے کر آئے میرے دونوں سوالات کے جواب؟ ملاح نے جواب دیا کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کا جواب ہے کہ وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں، اس کا جواب ہے وہ چیز انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو 2 ٹانگوں سے چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور 1 بساکی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملاح کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالات کے جواب کس نے بتائے ہیں، اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور
اور ملاح کو بہت مال و دولت دی۔ دوستو اس کہانی سے ہم نے سبق یہ سیکھا کہ ہمیں رحم دلی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ اس بات پر عمل کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔